راجعون۔ اب اس ایک لفظ کے اندر ہماری ساری کی ساری جو زندگی ہے اس کو مکمل احاطہ کیے ہوئے، انا للہ، بے شک ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہم کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق۔ انا للہ، ہر چیز اللہ کی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک دن مقرر ہے، وہ وقت آ گیا تو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا۔ ہم جس کے ہیں ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، جہاں کا خمیر وہیں پر واپس جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تعزیت کرنا یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ تعزیت کرنا مسنون عمل ہے۔ اپنے دکھ درد میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہونا، اس کو دلاسا دینا، اس کو حوصلہ دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اخلاقی فرض بھی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج ہم اپنے جو ہمارے دوست تھے، آج ہم سارے یہاں پر جمع ہیں۔ تعزیت کے لیے، تعزیت یا اصال ثواب تقریباً ملتی جلتی دو چیزیں ہیں۔ تعزیت یعنی وہ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ افسوس کرنا، ان کو دلاسا دینا، یہ تعزیت ہیں۔ جو جانے والا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعزیت کرنا، افسوس کرنا، یہ اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اور اصال ثواب جو گیا ہے، جو فوت ہوا ہے، اس کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ وغیرہ بھیجنا، اس کو اصال ثواب کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام مسنون ہیں، یہ دونوں کام ضروری بھی ہیں۔ اور یہ دونوں کام کے اندر یوں بھی سوچ رکھیں کہ آج میں کر رہا ہوں، کل کو میرے لیے کوئی کرے گا۔ آج میں کر رہا ہوں، کل کو میرے لیے کوئی کرے گا۔ جیسے وہ جنازہ گاہ کے اندر وہ بزرگ فرمانے لگے، آج آئے ہیں کل کو لائے جائیں گے۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کل کو کوئی ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ یہ دستور حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ جو آیا ہے، جو زندہ ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس نے مرنا ہے۔ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے۔ تیاری کی ہوئی ہے تب بھی جانا ہے، تیاری نہیں کی ہوئی پھر بھی جانا ہے۔ دل کر رہا ہے پھر بھی جانا ہے، دل نہیں کر رہا پھر بھی جانا ہے۔ صحت مند نے بھی چلے جانا ہے، بیمار نے بھی چلے جانا ہے، جوان نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، بچے بھی چاہ چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لی جائے۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جتنے مرضی حربے استعمال کر لیں، تجربے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، موت کے سامنے ہر چیز فیل ہو جائے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی کو، ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ موت ہم تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی جی ان سے کہہ دیں کہ کیا ان کا گمان ہے کہ یہ موت سے بھاگ جائیں گے، فرار اختیار کر لیں گے، موت کو شکست دے دیں گے، موت کو جھانسا دے دیں گے، موت کو چکمہ دے دیں گے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ تم تک پہنچ کر رہے گی، وہ تمہیں تلاش کر لے گی۔ اس لیے بہترین کام یہی ہے، بہتر عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس سے بھاگے نہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر لے اپنے آپ۔ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بہتر وہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کر لیں۔ اور مرنے کی تیاری کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے، ہم سارے اس بارے میں جانتے ہیں مرنے کی تیاری کیا ہے۔ اچھا، مرنے کا نا، موت کا روزانہ موت کو یاد بھی کرنا چاہیے، روزانہ مرنے کا استحضار ہر وقت ذہن میں ہو کہ میں نے مر جانا ہے۔ کچھ کام، کچھ خیالات، کچھ سوچیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان سوچوں کو زندہ کریں گے تو ہم گناہوں سے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ ان سوچوں میں سے ایک سوچ یہ ہے
کہ ہم ہر وقت یاد رکھیں میں نے مر جانا۔ اسی لیے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو پتہ ہے میں نے مر جانا ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ اب جس کو پتہ ہو میں نے مر جانا ہے اس کو ہنسی، اس کا دل ہی نہیں کرتا ہنسنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حلقے بنے ہوئے تھے، گروپ بنے ہوئے تھے، ایک گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے ان کے جو دانت ہیں وہ دانت نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ نظر نہ آئے، وہ تو موت کو بھی یاد کرنا چاہیے، موت کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ آخر حقیقت ہے ہم نے جانا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، بھلا دیا جائے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ہم اگر اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کیا سوچتے ہیں ہم مریں گے نہیں، یا ہم اس کا تذکرہ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جلدی مر جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس مسجد میں بچے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، وہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ویسے بیٹھا بیٹھا بات چیت ہو رہی تھی تو یہی بات چل نکلی، تو بچوں نے نا وہ تھوڑا سا ان کے چہروں پہ گھبراہٹ آ گئی موت کا ذکر سن کے، ان میں دو چار کچھ سیانے بچے بھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ میرے اس طرح کہنے سے، میرے اس طرح بولنے سے آ نہیں جائے گی، میں اگر بول رہا ہوں تو میرے بول دینے سے آ نہیں جائے گی، ہاں اگر آنی ہوئی وقت ہوا تو آئے گی، میرے کہنے سے، میرے بولنے سے موت آئے گی نہیں، اور اگر میں نہیں بول رہا، میں نہیں یاد کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آئے گی نہیں؟ ایسا بھی نہیں، بے شک آپ نہ بولیں، جب وقت آ گیا تو وہ آ جائے گی، جب موت کا وقت مقرر آ گیا تو وہ آ جائے گی، اور اگر ہم بول رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آ جائے گی تو پھر بھی ایسا نہیں، تو ہمارے بولنے یا بھول جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس نے جس وقت پر آنا ہے وہ آ جائے گی۔ لہٰذا بہتر عمل یہ ہے، بہتر سوچ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے، اور اس کی تیاری کا ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح مرنے کی تیاری کرنی۔ اور دیکھیں بے وقوف بندہ وہ ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ چیز میرے پاس نہیں رہنے والی، اور پھر بھی اسی چیز کے لیے محنت کوشش کر رہا ہے، تھک رہا ہے۔ اب جو گیا ہے یا جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہے، وہ جب فوت ہوں گے تو ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ جاتی، اور جو تین چیزیں جاتی ہیں قبر تک، ان میں سب سے پہلے نمبر پر رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، تدفین کرنے جاتے ہیں، اور تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، وہ عرب کے اندر دستور تھا، ہمارے یہاں پر نہیں ہے، کہ فوت ہونے والے کا، مرنے والے کا مال بھی اس کے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور تدفین کے بعد وہ مال بھی واپس آ جاتا تھا۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز کہ مرنے والا اپنے ساتھ اپنے اعمال بھی لے کر جاتا ہے، اچھے کیے تھے تب بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، برے کیے تھے تب بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو واپس نہیں آئے گی، یہ اعمال ہمارے واپس نہیں آئیں گے، یہ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے۔ اب سب سے زیادہ محنت مجھے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کرنی چاہیے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے اعمال کیسے سنوارنے، ہم سب کو علم ہے، ہم سب کو
اس بارے میں جانتے ہیں اچھے اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں۔ یہ مرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور عقل مند بندہ وہی ہے، سیانہ بندہ وہی ہے کہ جو تیاری کر لے۔ پتہ کوئی نہیں ہے، کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، جانا سب نے، اب چھٹی کسی کو نہیں ہے، بھاگ کوئی سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ تم سمجھتے ہو موت کو چکما دے دو گے، موت سے بھاگ جاؤ گے، وہ تمہیں پکڑ لے گی، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تو اس لیے بہتر بندہ وہ ہے، سیانہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جس چیز سے بھاگا ہی نہیں جا سکتا اس سے بھاگے نہیں، اس کے آنے کے لیے تیاری کر لے۔ اور وہ آنے کی تیاری کیا ہے؟ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ اعمال کو درست کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اب حلال کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے، حرام کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اعمال کی درستگی کیا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے۔ ہم سب کو پتہ ہے اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، جن کو منع کیا گیا چھوڑ دینے چاہیے، ان سے ہم باز آ جائیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہم سب کو پتہ ہے ملاوٹ نہیں کرنی۔ یہ سارے وہ کام ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں نہیں کر رہا تو پھر تو میں بے وقوف ہوں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا ایک عجیب سنت ہے، ایک اللہ رب العزت کا ایک عجیب جو ہے وہ فارمولہ ہے۔ ساری دنیا کے سارے اسکول جو ہیں وہ پیپر چھپا کر رکھتے ہیں، سوال کا سوال نہیں بتاتے، پیپر چھپا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیپر بتا دیا ہوا ہے، قبر کے اندر یہ پوچھوں گا، میدان محشر کے اندر یہ پوچھوں گا۔